الحمد لله وليششي والصلاة على نبيششي وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تعریفات نحویہ کتاب سے تقریباً 100 سے زائد اصطلاحات کی تعریفات ہم پڑھ چکے ہیں اور چند اصطلاحات کی تعریفات باقی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انہیں پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 101 تک ہم پڑھ چکے تھے، یعنی فعل لازم تک ہم پڑھ چکے تھے۔ فعل متعدی کسے کہتے تھے؟ فعل متعدی اس فعل کو کہتے تھے کہ جس کے مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی دوسرے متعلق پر موقوف ہو، یعنی جس فعل کے مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی دوسرے متعلق پر موقوف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ اور جس فعل کے مفہوم کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی دوسرے متعلق پر موقوف نہیں ہوتا اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ افعال ناقصہ کسے کہتے ہیں اور افعال ناقصہ سے مراد کیا ہے۔ اصطلاح نمبر 102 الافعال الناقصۃ ہی افعال اضیعت لتقریر الفاعل علی صفۃ غیر صفۃ مصدرها نحو کان زید قائما۔ ترجمہ: افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو اپنے مصادر کی صفت کے علاوہ کسی دوسری صفت کو اپنے فاعل کے لیے ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یعنی جو افعال اپنے مصادر کے صفت کے علاوہ کسی دوسری صفت کو، مصدر کی جو صفت ہے اس صفت کو نہیں بلکہ اس کے علاوہ کسی دوسری صفت کو اپنے فاعل کے لیے ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، فاعل کے لیے ثابت کریں، ان کے لیے، اس کام کے لیے جن افعال کو بنایا گیا ہے، یعنی جن افعال کو اپنے مصدر کے علاوہ دوسری صفت کو اپنے فاعل کے لیے ثابت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اسے کہیں گے افعال ناقصہ۔ ایسے مثال دیکھیں، کانا زید قائما۔ یہاں پہ کیا ہے کہ کانا زید قائما میں جو کانا ہے یہ اپنے فاعل یعنی زید کے لیے اس صفت کو ثابت کر رہا ہے جو کہ اس کے مصدر کے علاوہ ہے۔ کانا کا مصدر جو جس معنی پر دلالت کرتا ہے، کانا اپنے فاعل زید کے لیے اس کے علاوہ اور ایک صفت یعنی صفت قیام کو ثابت کر رہا ہے۔ دیکھیں وضاحت میں فرما رہے ہیں، وضاحت، اس مثال میں کانا صفت قیام کو اپنے فاعل زید کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ کانا زید قائما میں کانا صفت قیام کو اپنے فاعل زید کے لیے ثابت کر رہا ہے جو کہ اس کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہے، یعنی کانا کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہے۔ کانا کا مصدر قیام نہیں آتا ہے، کانا کے مصدر میں جو کھڑے ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ کانا کا معنی تو ہونا ہے۔ کانا کا صفتی معنی، کانا کے مصدر کا صفتی معنی کیا ہے؟ ہونا۔ کانا ہونے کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کانا ایک ایسا فعل ہے جو اپنے فاعل کے لیے صفت قیام کو ثابت کر رہا ہے، اور صفت قیام کانا کے مصدر کے علاوہ ایک صفت ہے۔ کانا کے مصدر سے جو صفت معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک دوسری صفت ہے، تو کانا کو کہیں گے فعل ناقص۔ الحاصل یہ کہ افعال ناقصہ ان افعال کو کہیں گے جو افعال اپنے فاعل کے لیے اپنے مصدر کے علاوہ دوسری صفت ثابت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اصطلاح نمبر 103 افعال مقاربہ۔ افعال مقاربہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں مصنف۔ افعال المقاربۃ ہی افعال اضیعت لدلالۃ علی دنو الخبر لفاعلها نحو عصا زید ان یقوم۔ ترجمہ: افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کے ان کے فاعل یعنی اسم سے قریب ہونے پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے عصا زید ان یقوم، یعنی جو افعال خبر کے ان کے فاعل سے قریب ہونے، یعنی خبر ان کے فاعل سے قریب ہے، اس کو بتانے کے لیے، اس پر دلالت کرنے کے لیے
جن افعال کو وضع کیا گیا ہے انہیں کہیں گے افعال مقاربہ۔ جن افعال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خبر جو ہے یہ ان کے فاعل سے یعنی ان کے اسم سے، ان افعال کے اسم سے قریب ہے، ان افعال کو کہتے ہیں افعال مقاربہ۔ وضاحت، مثال دیکھیں، اس مثال میں یعنی عصا زید ان یقوم، اس مثال میں عصا افعال مقاربہ میں سے ہے۔ لفظ عصا جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، یعنی فعل مقاربہ ہے۔ کیوں؟ جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ زید کے لیے قیام کا وصف زمانہ قریب میں حاصل ہونے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ عصا زید ان یقوم میں ان یقوم عصا کی خبر ہے، تو ان یقوم جو خبر ہے یہ زید کے لیے عصا کے فاعل، کیونکہ عصا کا فاعل زید ہے، عصا کا اسم زید ہے، تو اس کی خبر، عصا کی خبر ان یقوم یہ زید کے لیے قریب میں حاصل ہونے والی ہے، قریب کے زمانے میں حاصل ہونے والی ہے، اس پہ دلالت کر رہا ہے عصا، تو عصا ہے افعال مقاربہ میں سے۔ اور ایک مرتبہ خلاصہ سن لیں افعال مقاربہ کا کہ افعال مقاربہ ان افعال کو کہتے ہیں جو ان کے خبر کے فاعل سے قریب ہونے، یعنی جو افعال اس بات پر دلالت کریں کہ ان کی خبر ان کے فاعل سے قریب ہے، ان کی خبر ہے وہ فاعل سے قریب ہے، اسم سے قریب ہے، اس پر جو افعال دلالت کریں اسے کہیں گے افعال مقاربہ۔ اصطلاح نمبر 104 فعل تعجب۔ فعل تعجب کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ استعمال ہوتا رہتا ہے علم نحو میں۔ فعل التعجب ما اضی لانشاء التعجب نحو ما احسن زیدا۔ ترجمہ، فعل تعجب وہ فعل ہے جسے انشاء تعجب یعنی تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ما احسن زیدا۔ جس فعل کو تعجب کے اظہار کے لیے، تعجب ظاہر کرنے کے لیے جس فعل کو وضع کیا گیا ہوگا اس فعل کو ہم کہیں گے فعل تعجب۔ جیسے دیکھیں ما احسن زیدن، یہاں پہ ما احسن کو تعجب کے اظہار کے لیے، تعجب ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو ما احسن فعل تعجب ہے۔ ما احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے، تو یہاں پہ ما احسن کو تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ فعل تعجب ہے۔ اصطلاح نمبر 105 افعال المدح والذم۔ افعال مدح و ذم سے مراد کیا ہیں، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ افعال المدح والذم ما اضی لانشاء مدح او ذم نحو نعم الرجل زید وبئس المرء الخائن۔ ترجمہ، افعال مدح و ذم وہ افعال ہیں جنہیں کسی کی تعریف یا مذمت کے انشاء یعنی اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جن افعال کو کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے یا مذمت بیان کرنے کے لیے، مذمت کے اظہار کے لیے، تعریف کے اظہار کے لیے جن افعال کو وضع کیا گیا ہو، جن افعال کو بنایا گیا ہو، انہیں کہیں گے افعال مدح و ذم۔ جیسے مثال دیکھیں، نعم الرجل زید، اس مثال میں نعمہ جو ہے یہ فعل مدح ہے، کیونکہ نعمہ کے ذریعے سے نعمہ کو وضع کیا گیا ہے تعریف بیان کرنے کے لیے۔ نعم الرجل زید یعنی زید کتنا اچھا مرد ہے، نعم الرجل کتنا اچھا مرد ہے، زید زید، تو یہاں پہ نعمہ کو تعریف بیان کرنے کے لیے، تعریف کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو نعمہ کیا ہے، فعل مدح ہے۔ اور دوسری مثال ہے بئس المرء خائن، یعنی خیانت کرنے والا کیا ہی برا مرد ہے، بئس المرء کیا ہی برا مرد ہے، الخائن خیانت کرنے والا، تو یہاں پہ لفظ بیسا جو ہے یہ فعل ذم ہے، اس کو برائی بیان کرنے کے لیے، برائی کے اظہار پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ فعل ذم ہے۔ تو اس کا حاصل کیا ہوا کہ جن افعال کو تعریف یا مذمت کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہے انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 106 حروف جر۔ حروف جر سے مراد کیا ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حروف الجر هي حروف وضعت لإفضاء الفعل أو شبهه أو معنى الفعل إلى ما يليه نحو كتبت بالقلم۔ ترجمہ، حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اپنے مدخول تک پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے کتبت بالقلم، یعنی جو حروف فعل کو
یا شبہ فعل کو یا فعل کے معنی کو اپنے مدخول تک یعنی جس پر وہ حروف داخل ہوتے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان حروف کو کہیں گے حروف جر۔ دیکھیں وضاحت میں بیان کر رہے ہیں، وضاحت اس مثال میں یعنی کتبت بالقلمی، اس مثال میں کتبت کے معنی کو القلم تک پہنچانے کے لیے حرف جر با کو استعمال کیا گیا ہے۔ کتبت بالقلمی میں جو کتابت کا معنی ہے، کتبت کا معنی ہے، اس کو قلم تک پہنچانے کے لیے حرف جر با کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پہ جو با ہے یہ حرف جر ہے۔ اصطلاح نمبر 107 ام متصلہ۔ ام متصلہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف بیان کر رہے ہیں، ام المتصلتی ہی ام التی یسأل بها عن تعیین احد الامرین والسائل بها یعلم ثبوت احدہما مبہما نحو ازید عندک ام امر۔ ترجمہ، ام متصلہ وہ ام ہے جس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کے بارے میں سوال کیا جائے۔ جس ام کے ذریعے سے، جس ام کے ساتھ، جس ام کے ذریعے سے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی تعین کے بارے میں پوچھا جائے، سوال کیا جائے، اس ام کو کہیں گے ام متصلہ۔ وہی فرما رہے ہیں، ام متصلہ وہ ام ہے جس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کے بارے میں سوال کیا جائے اور سائل کو ان میں سے ایک کا ثبوت مبہم طور پر معلوم ہو، جیسے زید عندک ام امر، یعنی کیا تیرے پاس زید ہے یا امر؟ یعنی سائل کو، سوال کرنے والے کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہے، یا تو زید ہے یا امر ہے، بس وہ تعین کے لیے پوچھ رہا ہے تیرے پاس زید ہے یا امر ہے۔ اتنا تو معلوم ہے اسے، اتنا تو یقین ہے کہ دونوں میں سے کوئی ہے، یا تو زید ہے یا امر ہے، لیکن مبہم طور پر معلوم ہے، اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ زید ہی ہے یا امر ہی ہے، بلکہ اسے یہ معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اب سوال کر رہا ہے تعین کے لیے، زید ہے یا امر ہے، تو اسے کہیں گے ام متصلہ۔ وضاحت، اس مثال میں سائل زید یا امر میں سے کسی ایک کی مخاطب کے پاس موجود ہونے کا تعین کرنا چاہ رہا ہے، یعنی سائل یہ تعین کرنا چاہ رہا ہے کہ مخاطب کے پاس زید ہے یا امر ہے، اور اسے مبہم طور پر معلوم ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک زید کے پاس موجود ہے، کوئی بھی ایک مخاطب کے پاس ضرور موجود ہے، لیکن اب سوال کر رہا ہے کہ وہ جو موجود ہے وہ زید ہے یا امر ہے، یعنی جس کے بارے میں۔ تو ام متصلہ کی تعریف کیا ہوئی؟ ام متصلہ وہ ام کہلاتا ہے جس کے ذریعے سے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی تعین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کرنے والا دونوں میں سے ایک کے وجود پر، ایک کے موجود ہونے پر مطلع ہوتا ہے، اسے جانتا ہے، بس تعین کا وہ سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اصطلاح نمبر 108 ام منقطعہ۔ ابھی ام متصلہ کی تعریف پڑھے، ام منقطعہ بیان کر رہے ہیں، ام المنقطعۃ ہی ما تکون بمعنی بل مع الحمزۃ نحو انہا لابل ام شاۃ۔ ترجمہ، ام منقطعہ وہ ام ہے جو حمزہ کے ساتھ استعمال ہونے والے بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ ام منقطعہ کسے کہتے ہیں؟ ام منقطعہ وہ ام ہے جو حمزہ کے ساتھ استعمال ہونے والے بل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ام منقطعہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پہلے کلام سے اعراض ہوتا ہے اور دوسرے کلام میں شک ہوتا ہے۔ پہلے کلام سے اعراض ہوتا ہے، اعراض کیا جاتا ہے، اور دوسرے کلام میں شک ہوتا ہے۔ جیسے دور سے کوئی چیز دیکھ کر کہے، کوئی کہے دور سے کوئی چیز دیکھ اور کہے، کیا کہے؟ انھا لابل، بے شک وہ اونٹ ہے، کہنا پھر شک کی کیفیت طاری ہونے پر یوں کہنا ام شاتن، یعنی کوئی دور سے چیز آ رہی ہے، کوئی دور سے آ رہا ہے، اسے دیکھ کر کے اگر کوئی شخص کہے انھا لابل، بے شک وہ اونٹ ہے، پھر جب وہ تھوڑا قریب آئے، اس کی جو کہنے والا ہے اس پر شک کی کیفیت طاری ہو جائے اور وہ کہے ام شاتن، بلکہ وہ بکری ہے، تو یہاں پہ جو ام استعمال کیا جاتا ہے اسے ام منقطعہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ام جو ہوتا ہے بل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پہلے جو اس نے کہا تھا انھا لابل، اس سے وہ اعراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ام شاتن، نہیں بلکہ وہ بکری ہے، اونٹ نہیں ہے۔
تو اسے کہیں گے ام منقطعہ۔ اتنا یاد رکھیں کہ ام منقطعہ اس ام کو کہتے ہیں جو بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اصطلاح نمبر 109 حرف التوقع۔ حرف توقع سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ حرف التوقع ما اضیع لتقریب الماضی وہو قد وقد تجیء للتحقیق والتقلیل۔ ترجمہ، حرف توقع اس حرف کو کہتے ہیں جو ماضی قریب کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جو حرف ماضی قریب کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے حرف توقع کہا جاتا ہے، اور یہ کبھی تحقیق اور تقلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی حرف توقع اس کو وضع کیوں کیا گیا ہے؟ ماضی قریب کے لیے، لیکن یہ کبھی تحقیق کے لیے اور تقلیل کے لیے آتا ہے۔ یعنی کبھی حرف توقع جو ہے قد، یہ کبھی تقلیل کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی تحقیق کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ عام طور پر جب قد یہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ اصطلاح نمبر 110 حروف الزیادتی۔ حروف زیادت تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حروف الزیادتی وہی ما لا یختل اصل المعنی بدونها وہی ان ما ان لا من کاف با لام۔ ترجمہ، یہ وہ حروف ہیں جن کے نہ ہونے سے اصل معنی میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ یعنی جن حروف کے کلام میں نہ ہونے سے اصل معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اصل معنی خراب نہیں ہوتا، درست رہتا ہے، ان حروف کو حروف زیادات کہتے ہیں۔ حروف زیادات کل 8 ہیں جسے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 میں ہے ان، نمبر 2 میں ہے ما، نمبر 3 میں ہے ان، نمبر 4 میں ہے لا، نمبر 5 میں ہے من، نمبر 6 میں ہے کاف، نمبر 7 میں ہے با، نمبر 8 میں ہے لام۔ تو یہ حروف جو ہیں حروف زیادات کہلاتے ہیں۔ التنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اصطلاح نمبر 111 التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکۃ آخر الکلمۃ لا للتاکید الفعلی نحو زید۔ ترجمہ، تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمے میں آخری حرکت کے بعد آتا ہے اور یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں لایا جاتا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخری حرکت کے بعد آتا ہے، یعنی کلمے کے آخری حرکت کا تابع ہوتا ہے۔ تنوین وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخری حرکت کا تابع ہو اور تاکید کے لیے نہ ہو، اس نون کو تاکید کے لیے نہ لایا گیا ہو، تو اسے کہیں گے تنوین۔ جو نون ساکن کلمے کے آخری حرف کا تابع ہوتا ہے اور وہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ جیسے زیدن، یہاں پہ زیدن جو آخر میں دال میں جو ہے تنوین ہے۔ وضاحت کر رہے ہیں، زیدن کا تلفظ یوں ہے زیدن، یعنی آخر میں نون ساکن ہے اور اس کے آخر میں آنے والا نون تنوین کہلاتا ہے۔ یعنی زیدن کے آخر میں جو نون ساکن ہے یہ تنوین کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آخر میں نون ہے یہ اس سے پہلے والے حرف کا تابع ہے، یعنی آخری حرف کا، زید میں جو دال ہے اس کا تابع ہے۔ نیز یہ فعل کے معنی کی تاکید کے لیے، فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہے۔ زیدن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہے، کیونکہ زیدن فعل ہی نہیں ہے تو اس کی تاکید کے لیے کیسے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ زیدن میں جو تنوین ہے یہ زیدن کے آخر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تنوین ہے، وہ تنوین کہلاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 112 اب یہاں سے تنوین کی جو اقسام ہیں ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ التنوین للتمکن وهو ما يدل على أن الاسم متمكن في مقتضى الاسمية أي إنه منصرف نحو زید ورجل۔ ترجمہ، تنوین تمکن وہ تنوین ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اسم اسمیت کے تقاضے میں راسخ ہے، یعنی منصرف ہے، جیسے رجل۔ یعنی تنوین تمکن سے کسی اسم کا منصرف ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تنوین تمکن اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ اسمیت میں، یعنی اسم ہونے میں راسخ ہے، کامل ہے، پختہ ہے۔ جو تنوین اس بات کو بتلاتی ہے کہ یہ اسم ہونے میں، اسمیت میں راسخ ہے، پختہ ہے، تو اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین تمکن۔ اصطلاح نمبر
113 التنوین للتنکیر، تنوین تنکیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہوا ما یدل علی ان الاسم نکرۃ نحو صح ای اسکت سکوتا ما فی وقت ما۔ ترجمہ، تنوین تنکیر وہ تنوین ہے جو کسی اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسے صحین یعنی تم کسی وقت خاموش رہا کرو۔ تنوین تنکیر کسے کہتے ہیں؟ تنوین تنکیر اس تنوین کو کہیں گے جو کسی اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے۔ جس تنوین سے کسی اسم کا نکرہ ہونا معلوم ہو اس تنوین کو تنوین تنکیر کہیں گے۔ تنوین عوض اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ التنوین للعوض وهو ما يكون عوضا عن المضاف الیہ نحو حینئذ ای حین اذ کان کذا۔ ترجمہ، تنوین عوض وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے، جیسے حینئذ اصل میں حین اذ کان کذا تھا۔ جو تنوین مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے، یعنی مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف الیہ کے بدلے میں جو تنوین لائی جاتی ہے اس تنوین کو تنوین عوض کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں، حینئذ، حینئذ اصل میں کیا تھا؟ حین اذ کان کذا، اذ کان کذا یہ مکمل مضاف الیہ ہے، تو اذ کان کذا کو حذف کر کے حینا کے آخر میں تنوین بڑھا دی گئی، حینئذ ہو گیا، تو حینئذ کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے۔ اصطلاح نمبر 115 التنوین للمقابلہ، تنوین مقابلہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ التنوین للمقابلۃ وهو التنوین الذی فی جمع المؤنث السالم نحو مسلمات۔ ترجمہ، تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم میں ہوتی ہے، جیسے مسلمات۔ جو تنوین جمع مؤنث سالم میں ہوتی ہے، جمع مؤنث سالم کے آخر میں جو تنوین آتی ہے اس تنوین کو تنوین مقابلہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 116 تنوین للترنم، تنوین ترنم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ التنوین للترنم وهو الذی یلحق آخر الابیات والمصارع كقول الشارع شعر اقل اللوم غازل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا۔ ترجمہ، تنوین ترنم وہ تنوین ہے جو اشعار و مصرعوں کے آخر میں ترنم کے لیے آتی ہے، جیسے اقل اللوم غازل والعتابا وقول ان اصبت لقد اصابا۔ دیکھیں یہاں پہ عتابا اور اصابا کے آخر میں جو تنوین ہے عتابا، دیکھیں یہاں پہ العتابا میں جو تنوین ہے یہ تنوین کیا ہے؟ تنوین ترنم ہے۔ اسی طرح اصابا میں جو تنوین ہے یہ بھی تنوین ترنم ہے، یعنی ترنم کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو اصابن اصل میں اصابن نہیں ہے بلکہ اصابہ تھا، اس کے آخر میں تنوین بڑھا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ شعر کے وزن وغیرہ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین ترنم۔ اس کا معنی براکٹ میں بتا رہے ہیں۔ اقل اللوم غازل والعتابا، یعنی اے غازلہ، اے ملامت کرنے والی، مجھ پر عتاب اور ملامت کم کر، اور اگر میں درست کام کروں تو کہہ دے کہ اس نے ٹھیک کیا۔ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اے ملامت کرنے والی، تو مجھ پر ملامت اور جو عتاب ہے اسے کم کر، عتاب اور ملامت کرنا تو کم کر دے۔ ہاں، اگر میں کوئی درست کام کر لوں، صحیح کام کر دوں تو یہ تو کہہ دے کہ یہ صحیح کام کیا ہے، اتنا تو کہہ دے، اس شعر میں کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ محل استشہاد کیا ہے؟ العتاباً اصاباً کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین ترنم ہے۔ اس کتاب کی آخری اصطلاح ہے نون تاکید۔ نون تاکید کی تعریف مصنف بیان کر رہے ہیں۔ نون التاکید ہی ما اضعت لتاکید الامر والمضارع نحو لیضربن۔ ترجمہ، نون تاکید وہ نون ہے جسے امر اور مضارع کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے لیضربن، یعنی جس نون کو فعل امر یا فعل مضارع کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہو اس نون کو نون تاکید کہتے ہیں۔ دیکھیں لیضربن میں جو نون ہے یہ تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے، آخر میں جو نون ہے اس سے تاکید کا معنی پیدا ہو رہا ہے، تو اسے کہیں گے نون تاکید۔ فعل امر میں ہو یا فعل مضارع میں ہو، جو نون ان میں یعنی امر اور مضارع میں تاکید پیدا کرے گا اسے ہم کہیں گے نون تاکید۔ واللہ تعالی عالم۔
ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو یا کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی مشورہ دینا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے مشورہ دیں، سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مشورے کو ہو سکا تو قبول کیا جائے گا اور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔